الحمد لله وكفى بذنوب عباده خبيرا بصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ عزیز ساتھیو، سورہ الرحمن قرآن حکیم کی 55 نمبر سورت ہے، جس میں 78 آیات ہیں۔ مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، جو شخص اسے پڑھے گا اللہ رب العزت اس کی کمزوری پر رحم فرمائے گا اور اس کا اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے گا۔ یعنی اس کا پڑھنا گویا اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ فائدوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس سورت کی تلاوت کو ہرگز انسان نہ چھوڑے، کثرت سے اس کی تلاوت کرے، کیونکہ قیامت کے دن یہ انسان کی شکل اختیار کرے گا اور رب ذوالجلال کے قریب کھڑا ہوگا، اور جب حکم دیا جائے گا تو جنہوں نے اپنی زندگی میں اس کی تلاوت کی تھی دنیا میں، تب ان کے چہرے جو ہیں وہ روشن ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان سے فرمائے گا کہ وہ جس کو چاہیں نجات کی سفارش کریں، پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے، جہاں چاہیں وہ اپنی زندگی بسر کریں۔ اگر اس سورت کی تلاوت کے بعد جو ہے وہ تلاوت کرنے والا فوت ہو جاتا ہے تو اس کا درجہ شہید کے برابر ہے۔ اگر وہ بوڑھا اور ضعیف ہو تو اس پر احسان ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور اللہ رب العزت کا رحم ہوتا ہے، یعنی ترس اللہ رب العزت کو لوگوں پر آتا ہے، یعنی بڑا خاص فضل اور کرم ہوتا ہے۔ اگر اس کے لکھے ہوئے متن کو گھر میں لٹکا دیا جائے تو گھر کے باشندے نقصان دہ جانوروں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اب انشاءاللہ اس کی تلاوت اور ترجمہ جو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء
ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء
فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت
الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين.